العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته كوكبة هذا الدين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درس سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کی احادیث کے شرح سے متعلق ہے۔ اس کے اندر جو مسائل ہیں، جو دروس ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس کتاب کا درس سے شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے چند خصائص آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو، جس کا نام انہوں نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام رکھا ہے، جس میں احکام شرعیہ کی دلیلوں کو پیش کیا گیا ہے، اس کتاب کو انہوں نے فقہی ابواب پہ مرتب کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے محدثین کے طرز پہ آخر میں دعاؤں کے ابواب اور بعض اذکار کو ذکر کیا ہے، جو کہ فقہا سے مختلف ہے اور محدثین سے قریب ترین ہے۔ فقہا اپنی کتابوں میں اذکار اور عدیہ کے باب کو نہیں ذکر کرتے ہیں، لیکن محدثین جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں، جب حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں، تو اس کے اندر اذکار اور دعاؤں کے باب کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو مختلف ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ اس کتاب کو احکام کی دلیلوں کے طور پہ رکھا ہے، اس لیے اس میں وہ ابواب ذکر نہیں کیے گئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں، یا وہ ابواب جو فتنے سے متعلق ہیں۔ یہ کتاب خالص ان احکام شرعیہ کی دلیلوں پہ رکھی گئی ہے جو ہم اور آپ کو عملی طور پہ کرنے کے طور پہ ہمیں پیش آتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اسے انجام دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب حدیث کو ذکر کیا، جتنے بھی احادیث ذکر کرتے ہیں، احادیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی مختصر سی تخریج کرتے ہیں۔ یعنی ہر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں محدث نے روایت کیا ہے، مختصر انداز پہ، آج کے حوالہ جات کے انداز میں نہیں کہ کتاب کا نام ذکر کرنے کے ساتھ حدیث نمبر بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، یا کتاب کا نام ذکر کرنے کے ساتھ کتاب اور باب کو بھی ذکر کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تھے، اس زمانے میں صرف کتاب کا حوالہ دے دینا کافی ہوتا تھا۔ پھر آپ کا کام ہے کہ آپ جائیے اور کتاب کے اندر تلاش کریں کہ وہ حدیث پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یا ماہرین فن اور علماء کرام اس حدیث کو جانتے تھے کہ یہ حدیث امام بخاری میں مثال کے طور پہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ صرف حوالہ دے دینا ہی کافی ہوتا تھا کہ بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے، اور یہی کام علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا، اور یہی کام ہمارے اسلاف کے جو علماء ہیں، جو ہمارے پچھلے علماء ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آج سے تقریباً 50 سال پرانی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے تو اس میں اس قدر تفصیل کے ساتھ کسی حدیث کی تخریج آپ کو نہیں ملے گی، خاص طور سے وہ کتابیں جو حدیث کی تخریج سے متعلق نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں آپ کو کسی بھی حدیث کی لمبی چوڑی تخریج یا اس کا حدیث نمبر نہیں ملے گا۔ اور موجودہ زمانے میں جو حدیث نمبر دیا جاتا ہے، عام طور سے یہ طریقہ اگر دیکھا جائے تو غلط بھی ہے، اس لیے کہ حدیث کو شمار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محدثین کے درمیان مختلف بھی ہے۔
ہر محدث کا اپنا طریقہ ہے حدیث کو شمار کرنے کا، اس لیے اگر آپ حوالہ نمبر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے حدیث کا جب نمبر آپ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے محدث کے نزدیک وہ نمبر کسی دوسری حدیث پہ پٹورتا ہو، اور یہی عمومی طور سے ہوتا بھی ہے۔ آپ پہ کسی حدیث کا جب حدیث نمبر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں یہ حدیث 720 نمبر کی ہے، جب وہ شخص جاتا ہے جس کو آپ نے حوالہ دیا ہے تو وہ 720 نمبر پہ ایک دوسری حدیث پاتا ہے، اور یہ چیز ہوتی ہے، اردو کے اندر بھی ہوتی ہے اور عربی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث نمبر کا حوالہ زیادہ معتمد نہیں ہے۔ اگر آپ کو حوالہ دینا ہی ہے اور بالتفصیل دینا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں چونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مقصد تک بآسانی پہنچ جائے اور اسے کسی قسم کی کوئی محنت نہ کرنی پڑے، تو اگر یہ صورت اختیار کرنی ہے تو ایسی صورت میں آپ کتاب اور باب کا حوالہ دیں کہ یہ بخاری اور مثال کے طور پہ کتاب بدء الوحی میں باب، کتاب الجنائز میں باب، اس طریقے سے آپ دیں کہ یہ باب کے اندر فلاں باب کے اندر موجود ہے، اور آپ کتاب کا نام دیں اور باب کا نام دیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ عام طور سے یہ کہ ہم حدیث کا نمبر دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شخص سے کبھی کبھی جب حدیث ڈھونڈتا ہے تو اس کتاب کے اندر وہ حدیث نہیں ملتی، حالانکہ وہ حدیث موجود ہوتی ہے لیکن وہ آگے اور پیچھے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب حدیث کا حوالہ ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کا حکم بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات حدیث کا حکم ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ بالکل واضح ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، تو اب یہاں پہ حدیث کے حکم ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو احادیث ہیں وہ تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں، وہ تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں، اس لیے اب انہیں صحیح کہنا یا اس پہ حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حدیث صحیحین کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے اور اس حدیث پہ حکم لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ وہاں پہ حدیث کا حکم ذکر کرتے ہیں، اور یہ اس کتاب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ مؤلف جب حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کا حکم پیش کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور یہ چیز چونکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ خود پائے کے عالم تھے اور جرح و تعدیل میں اور حدیث کے حکم لگانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ خود حکم لگاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے۔ اور بسا اوقات اگر کسی حدیث کے اندر علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا کہ یہ حدیث بعض علماء کرام کے نزدیک صحیح ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک ضعیف ہے یا حسن ہے، تو ایسی صورت میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ان علماء کرام کے اقوال کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فلاں عالم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، فلاں عالم نے اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے اور فلاں عالم نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علماء کرام کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے حکم کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے، جب بھی آپ کو حدیث پڑھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض علماء کرام اسے صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض حسن قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اختلاف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان، بعض اسے صحیح قرار دیتے ہیں، بعض ضعیف قرار دیتے ہیں، بعض موقوف قرار دیتے ہیں، بعض اسے مرفوع قرار دیتے ہیں، تو بہت سارے مقامات پہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ خود اپنا حکم بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا موقوف ہے یا مرفوع۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے جو حدیث ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام کا جو اختلاف ہے اس میں صحیح قول کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب میں احکام کی ایسی احادیث کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کیا جو عموماً صحیح اور قوی ترین ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں
جو ایک ہی باب کے اندر ہوتی ہیں، کہ مسئلے سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن اس میں بات صحیح ہوتی ہیں، بات ضعیف ہوتی ہیں. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جن احادیث کا انتخاب کیا، جس احادیث کو چن کر انہوں نے اس کتاب کے اندر پرویا، وہ احادیث صحیح اور قوی ترین ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بسا اوقات دوسرے مذہب کے، دوسرے مسلک کے موقف کو ذکر کرنے کے لیے ضعیف احادیث کو بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی صحیح احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور صحیح احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک ضعیف حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کے مقابل میں ایک حدیث تھی اور اس حدیث کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، اور وہاں پہ حکم بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر جو علماء کے اقوال ہیں اس مسئلے کے اندر، دونوں میں کیا صحیح ہے، علماء کے اقوال میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے اور کون سا قول مرجوح ہے. اور اس کا اندازہ آپ دلیلوں سے ہی کر سکتے ہیں. کسی بھی مسئلے کے اندر اگر علماء کرام کے مابین اختلاف ہے اور آپ کو اس میں صحیح چیز معلوم کرنی ہے، تو آپ صرف دلیلوں کے ذریعے سے ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا قول صحیح ہے اور کون سا قول صحیح نہیں ہے، کون سا قول راجح ہے اور کون سا قول راجح نہیں ہے. یہ آپ کو صرف دلیلوں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جب حدیث کو ذکر کرتے ہیں، صحیح احادیث کو، تو بسا اوقات جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سلسلے میں دوسرا قول بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے، تو ایسی صورت میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بسا اوقات اس حدیث کو بھی ذکر کرتے ہیں جو اس مسلک کی دلیل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ حکم لگا دیتے ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک بہت ہی شاندار کام انجام دیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ بہت ساری احادیث بہت لمبی اور طویل ہوتی ہے، اور اگر انہیں ذکر کیا جائے تو اصل مقصد جو حدیث کو ذکر کرنے کا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بہت لمبی حدیث ہوتی ہے، پڑھنے والا اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کہاں سے اپنے مسئلے پہ استدلال کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لمبی اور چوڑی احادیث کا کو اچھے انداز میں، شاندار انداز میں اس کو مختصر کر دیا ہے، اور اختصار کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر پیش کر دیا ہے. اور یہ اس کتاب کی بہت بڑی خوبی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان دلیلوں کو دیکھیں تو مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں آپ کو آدھے صفحے کی وہ دلیل ملے گی، اور اسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ چند سطر کے اندر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ اس کتاب کی بہت بڑی خوبی ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے احادیث کے اندر جو علتیں پائی جاتی ہیں ان علتوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کے اندر فلاں علت ہے، اور بسا اوقات اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں. علت کے تعلق سے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ علتیں عام طور سے پوشیدہ ہوتی ہیں. بظاہر آپ سند کو جب پڑھیں گے تو سند میں وہ سارے افراد جو سند کے رجال کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ثقہ نظر آئیں گے، سند آپ کو متصل نظر آئے گی. بظاہر آپ سند کے اعتبار سے حدیث کو صحیح قرار دیں گے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خامی اور علت پائی جاتی ہے جسے صرف ماہرین فن ہی جانتے ہیں. اور یہ علت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ماہرین فن سے پوچھیں کہ یہ علت کون سی ہے تو آپ کو بتلا بھی نہیں سکیں. مثال کے طور پہ ایک سند ہے، سند کے سارے افراد آپ کو بخاری کے افراد نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ اس حدیث کو ماہر فن پیش کریں گے تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہ اس سند سے مروی نہیں ہے، یا اس سند کے اندر جو بات ذکر کی گئی، مثال کے طور پہ سارے افراد موجود ہیں اور سب نے ایک دوسرے سے سنا ہوا ہے، لیکن ایک شخص نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے نہیں سنا، باقی حدیثیں اس سے سنی ہیں لیکن اس حدیث کو اس نے اپنے شیخ سے نہیں سنا. اس لیے یہ حدیث جو شاگرد کی اس حدیث کے تعلق سے بات ہے وہ درست نہیں ہے اور حدیث صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ وہ علتیں ہیں جنہیں ماہرین فن سمجھتے ہیں، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر اس طرح کی علتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث معلول ہے، یا اس کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، یا امام دارقطنی نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے. اس طریقے سے بہت سارے مقام پہ آپ کو آگے آئے گی. اسی طریقے سے
ایک اور خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے بعض طرق کے اندر متعدد جو ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور اس میں جو فوائد ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ تمام باتیں نہیں ہیں جو دوسری سندوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ باتیں زیادہ ہیں، کچھ اضافے ہیں، یا امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں کچھ اضافے ہیں، یا دوسری کتابوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث سے تھوڑا اضافہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ خاصیت ہے اس کتاب کی کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث کے ٹکڑے کو، مکمل ٹکڑے کو ذکر کرنے کے بعد، مکمل حصے کو ذکر کرنے کے بعد، وہ ٹکڑے جو دوسری کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اضافے جو دوسری کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ان اضافوں کو بھی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ حدیث کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے، بسا اوقات اضافے کے اندر قید پائی جاتی ہے، تو حدیث جو مطلق ہوتی ہے مقید ہو جاتی ہے۔ حدیث جو عام ہوتی ہے وہ اس ٹکڑے کے ذریعے سے خاص ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم کبھی کبھی مشمل ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کون سا معنی مراد لیا گیا ہے، لیکن اس ٹکڑے سے اس اجمال کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کی شرح ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان، اور سارے علماء کرام کی دلیلیں وہی حدیث ہوتی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اضافے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی ایک موقف کی مکمل طور سے تائید کرتی ہیں، اور اس تائید کی وجہ سے اس مسئلے کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو اضافوں کو ذکر کیا ہے، ان اضافوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کی بعض خصوصیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد قبل اس کے درس شروع کریں، درس کے دوران بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جن کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور ان کو پہلے سمجھ لینا یہ بہتر ہے۔ عام طور سے ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیثوں پہ اور سلفیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ پیش آتا ہے کہ کوئی بھی بات آپ پیش کریں گے، سامنے والا یہی کہتا ہے کہ آپ کتاب و سنت سے دلیل دیجیے، اور عام طور سے اہل حدیثوں کے تعلق سے، سلفیوں کے تعلق سے عوام کا جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ سلفیوں کے پاس کسی قسم کی کوئی فقہ نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بھی فقہ نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ فقہ سے محروم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ ہے کیا چیز؟ فقہ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اور فقہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو باریکی سے سمجھنا۔ اگر آپ نے کسی چیز کو باریکی سے سمجھ لیا تو یہ فقہ ہے۔ اب ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں، اور یہی تمام اصولوں کا اصل ہے، اسے اصل الاصول کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عام طور سے جو رجحان پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ یہ کہ ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ غلط چیز ہے جو ہمارے تعلق سے پھیلائی جاتی ہے۔ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور اسے اصل الاصول مانتے ہیں، اور کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لیتے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق۔ ہمیشہ ہم لکھتے ہیں الکتاب و سنت بفہمی سلف الامہ، کہ کتاب و سنت کو امت کے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی فہم کے مطابق لینا۔ فہم کیا ہے؟ سمجھ کیا ہے؟ فقہ۔ صحابہ کرام کی جو فقہ ہے اسی فقہ کو ہم لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے کتاب اللہ کو سمجھا، جس طریقے سے احادیث رسول کو سمجھا، اسی طریقے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا بلسان عربی مبین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی زبان میں بھیجا ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے، اس کے قواعد، اصول، ضوابط کو جانتے ہیں، تو آپ کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر کتاب و سنت اتنی ہی مشکل ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ قرآن و سنت کو ہمارے لیے کیوں نازل کیا گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عربی زبان بولتے تھے، ان کی زبان امت کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول عربی زبان بولتے تھے، ان کی زبان، ان کی باتیں امت کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح انداز میں سمجھ لیا اور اس سے مسائل کا استنباط کر لیا تو یہی فقہ ہے۔ اور فقہ کی تعریف تمام فقہی کتابوں کے اندر اور تمام مسالک کے اندر العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلۃ التفصیلیہ التي طریقہ اجتہاد، احکام شرعیہ عملیہ، یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں، وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل سے ہے اور جنہیں تفصیلی دلیلوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ احکام شرعیہ عملیہ کا علم حاصل کرنا، اور یہ علم تفصیلی دلیلوں سے حاصل ہو۔ تفصیلی دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر آپ نے احکام شرعیہ کا علم حاصل کر لیا تو ایسی صورت میں آپ کو فقہ حاصل ہو گئی، اس لیے کہ فقہ کی تعریف ہی کی۔ تو اگر ہم اللہ کی کتاب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استنباط کر کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس فقہ کیوں نہیں ہوتی؟ فقہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فقہ سارے مسالک کے فقہ سے پہلے ہے، اس لیے کہ ہماری فقہ کا اعتماد صحابہ کرام کی سمجھ پہ ہے، تو ہماری فقہ سب سے پہلے ہے، ہماری فقہ سب سے پہلے ہے۔ باقی مسالک کی فقہ تو بعد میں ہے، ان کے ائمہ کے آنے کے بعد ہوئی، لیکن ہماری فقہ سارے ائمہ کے آنے سے پہلے ہے۔ اور اگر فقہ دیکھنی ہے علماء اہل حدیث کی، تو علماء اہل حدیث کے امیر امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ تراجم پڑھ لیجیے جو انہوں نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا، مسائل کا کس طریقے سے استنباط کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ پوری امت حیران ہے، سارے علماء حیران ہیں۔ اور بہت سارے تراجم ایسے ہیں جنہیں آج تک حل نہیں کیا جا سکا کہ علامہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود کیا تھا۔ تو یہ وہ ہماری فقہ ہے جن کو حل کرنے سے سارے مسالک کے علماء قاصر ہیں۔ عام طور سے جب ہم کسی چیز کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یا مندوب ہے، یا سنت ہے، یا یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، تو اکثر سوال کر دیا جاتا ہے حدیثوں سے کہ فرض ہونے کی دلیل دیجیے، اور دلیل آپ کو لفظ کے ساتھ چاہیے، یعنی جس چیز کو فرض قرار دے رہے ہیں اس کے تعلق سے قرآن حدیث کے اندر فرض کا لفظ آنا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے اندر اس مسئلے کو جسے آپ فرض قرار دے رہے ہیں اس کے اندر فرض کا لفظ آنا چاہیے، تو اس کا مطلب آپ عربی زبان کو نہیں جانتے، بلکہ اپنی زبان کو بھی نہیں جانتے، اپنی زبان کو بھی نہیں جانتے ہیں، اور آپ اپنی زبان سے بھی نابلد ہیں۔ اور عام طور سے یہ سوالات ہمارے
حنفی بھائیوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت زیادہ منتشر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں یہ ان کے علماء کی جانب سے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے علماء اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کر سکتے ہیں کہ زبان کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ وہ جاہل ہیں جنہیں اپنی بھی فقہ کا علم نہیں ہے، یا وہ جاہل ہیں جنہوں نے چند کلاسیں پڑھی ہیں اور انہیں اچھی طریقے سے علم نہیں ہے کہ سامنے والے سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ فرد ہونے کی دلیل دیجیے اور فرد کے لفظ کے ساتھ، واجب ہونے کی دلیل دیجیے اور واجب ہونے کے لفظ کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والد آپ سے کہیں کہ مجھے 1 گلاس پانی پلاؤ تو پلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ پلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واجب ہے تو انہوں نے واجب کا لفظ نہیں ادا کیا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کی مخالفت کرتے ہیں. جس زبان میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، اپنی لغت کی، اپنی زبان کی آپ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ امر کا سیگا ہے، حکم کا سیگا ہے، اور حکم کے سیگے کے اندر وجوب پایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں. احکام شرعیہ یعنی جتنے بھی احکامات ہمیں، جن بھی احکامات کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جتنے بھی اعمال کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ اعمال 2 طریقے سے ہوتے ہیں. شرعی احکام ہوتے ہیں، انہیں شرعی احکام کہا جاتا ہے. اور شرعی احکام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک احکام تکلیفیہ یعنی جنہیں کرنے کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، اور ایک احکام وضعیہ یعنی جو ہمارے لیے بطور علامات رکھے گئے. احکام شرعیہ کو علماء نے جو تقسیم کیا ہے وہ 5 قسموں میں اور احناف نے 7 قسموں میں. اور میں جو عام علماء کرام ہیں انہی کے طرز پہ آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی دلیل دیتا ہوں کہ فرض، سنت یا مستحب یا مندوب یا مباح اور مکروہ اور حرام، ان ساری چیزوں کی سارے الفاظ کی قرآن و حدیث کے اندر پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسے گڑھ لیا یا ہم نے اپنی طرف سے اس الفاظ کو بیان کیا، لیکن یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، اور زبان کے اندر، لغت کے اندر کون سا جملہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے اس اعتبار سے بھی اس کا حکم لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فرض یا واجب، احناف کے نزدیک 2 الگ الگ چیزیں، فرض الگ ہوتا ہے ان کے ہاں اور واجب الگ ہوتا ہے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہے. اب سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فرض کا لفظ لائیے. فرض آپ کہتے ہیں کسی چیز کو، تو فرض کہاں کا قرار دیا گیا ہے کہ یہ لفظ آپ کتاب سے ثابت کیجیے، قرآن سے ثابت کیجیے، سنت سے ثابت کیجیے. فرض کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے فرض کی تعریف کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لغوی اعتبار سے بھی سمجھنے میں آسانی ہو. فرض کہتے ہیں جسے شارع علیہ السلام نے، یا آپ یہ کہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور سے طلب کیا ہو، یعنی اس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو. یا دوسرے اعتبار سے اسے اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی شخص سے اگر اطاعت کے طور پہ اسے انجام دیتا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو اسے سزا. مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اگر نماز وہ شخص سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں آ کر پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر نماز کو ترک کرتا ہے تو اسے سزا ملے گی، یعنی اسے آخرت میں سزا دی جائے گی، وہ سزا کا مستحق ہوگا. اب یہ فرض کا لفظ قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم نے فرض قرار دیا اور اس کی اصل کتاب سنت کے اندر موجود نہیں ہے. بسا اوقات یہ لفظ کے ساتھ ہوتا ہے اور بسا اوقات لغوی اعتبار سے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال میں بیان کی پانی پلانے کے تعلق سے، تو حکم ہوتا ہے تو حکم کا ماننا واجب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب کا جو لفظ ہوتا ہے
وہ فردیت کے معنی میں کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اللہ خود کہتا ہے کہ فرض کیا گیا ہے, تو کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فرض کے بجائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کتبہ کا لفظ الگ ہے اور فرض کا لفظ الگ ہے, تو اس کے باوجود آپ آئیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے. فرض کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے. مزید آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. صحابی ہیں, ہم نے کہا کہ کسی بھی آیت یا حدیث کو ہم صحابہ کرام کے کام کے مطابق لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں حکم دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس لیے کہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے وہ امرا ان تؤدى, امرا کا لفظ آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا. حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ دیکھیے صحابی خود کہتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے, حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے, اور دونوں حدیثوں کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام پہ, آزاد پہ, مذکر پہ, مؤنث پہ, چھوٹے پہ, بڑے پہ, مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. تو یہاں پہ فرض کا لفظ بالکل واضح ہے, صحابی نے خود استعمال کیا ہے, جبکہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حکم دیا ہے, تو حکم فرض ہے. اب اگر ہم کسی آیت یا حدیث کے تعلق سے جس میں اللہ کا حکم وارد ہوتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وارد ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ فرض ہے, تو آپ ہم سے سوال کریں گے کہ فرض کا لفظ آنا چاہیے. تو یہاں پہ خود ہے. مزید آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے تحفہ لے کر آئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری احادیث جو میں ذکر کروں گا سب کے سب بخاری کی ہیں. ساری کی ساری احادیث جو میں ذکر کروں گا ساری کی ساری احادیث بخاری کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِي 50 صلاۃ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ 50 نمازیں فرض کی. اور صرف ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا لفظ استعمال کیا ہو, بلکہ پچھلے نبیوں نے بھی فرض کا لفظ استعمال کیا. اسی حدیث میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان نمازوں کو لے کر آگے بڑھا, یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما فرض اللہ لک علی امتک. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرض کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پہ کس چیز کو فرض کیا. پھر بھی سوال ہوتا ہے کہ فرض کا لفظ دیکھو, قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, پورے قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز فرض کی گئی ہے. قرآن کے اندر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, حکم دیا گیا ہے. اور ہم جب حکم پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فرض کا لفظ دیکھو. تعجب ہے. اسی کو فقہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ کا لفظ پایا, وآتوا الزکوٰۃ کا لفظ پایا, تو ہم نے اسے فرض قرار دیا. یہی فقہ ہے. اور ہماری یہ فقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے, اس کے احکام کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوتی ہے, صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق ہوتی ہے. مزید دیکھیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادۃ اللہ فاذا عرفوا اللہ فاخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم 50 صلوات، تو ان کو جا کے بتلانا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جان لے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھی۔ فرض کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے ہی ماخوذ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ خود فرض کا لفظ ہے، اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ فرض کے بعد آئیے مندوب یا مستحب یا سنت یا استحباب، یہ سارے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی معنی میں، اور اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو شارع نے حتمی طور سے طلب نہ کیا۔ حتمی طور سے کس طریقے سے آپ جانیں گے، اس عبارت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ملی ہوئی ہوں، یہ میں احناف کی تعریف بتلا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، میں کسی اور کی نہیں، احناف کی تعریف کے مطابق میں حدیث کو بیان کروں گا اور اپنے فقہ کو ان کے مطابق فٹ کروں گا۔ احناف کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ جسے شارع نے حتمی طور سے طلب نہ کیا ہو، اور اس کو کس طریقے سے جانا جائے گا، وہ یہ کہ جملے کے ساتھ کوئی ایسی بات مربوط ہو، جڑی ہوئی ہو، جو اس کی عدم حتمیت پہ، عدم لزوم پہ دلالت کرے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، اس کا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اس کی دوسری تعریف بھی ہے کہ جس کے اگر اطاعت کے طور پہ کوئی شخص اسے انجام دیتا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا، اور اگر اسے نہیں کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب اس کی دلیل اگر چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو قبل صلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے سنت پڑھو، نفل پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے، وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اب کس طریقے سے اسے وجوب، اگر اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وجوب پہ دلالت کرے گا، لیکن تعریف کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سے کوئی ایسی چیز مربوط ہو جو اس کے عدم وجوب پہ دلالت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں کیا فرمایا، لمن شاء، جو چاہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم حتمی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا مندوب اور مستحب ہے۔ یہاں تعجب بھی ہوتا ہے، کیا کیا کہا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے۔ تعجب ہوتا ہے، اس حدیث کو تعریف کے مطابق ہو چکی، یہ چیز مندوب اور مستحب ہے، لیکن احناف کو آپ مغرب سے پہلے نماز پڑھتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ بخاری کی روایت میں نے کہا تھا ساری احادیث میں بخاری کی روایت، یہاں بھی وہی چیز، ہم نے حدیث کو صحیح سمجھا، حدیث کی فقہ کو ہم نے سمجھا یا آپ نے سمجھا، عمل ہم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم نے حدیث کو سمجھا تبھی تو عمل کر رہے ہیں، اور آپ کی تعریف کے مطابق سمجھا اور آپ نے اسے اپنی تعریف کے مطابق نہیں لیا، تو فقہ ہمارے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے، یہ خود آپ فیصلہ کیجیے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں راوی کہتے ہیں کراہیت ان یتخذہ الناس سنت، اس ڈر سے کہ لوگ اسے سنت بنا لیں گے۔ سنت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اعمال کو سنت قرار دیا جاتا ہے اور وہ واجب کے حکم میں، یعنی یہاں اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لمن شاء، کہ کہیں لوگ اسے واجب نہ سمجھ جائیں۔ اس حدیث کو اب آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ پہ،
اسی حدیث کو علامہ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اور اس پہ باب باندھتے ہیں، باب نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی التحریم الا ما تعرف اباحتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی کو، آپ کی منع کو حرمت پہ محمول کیا جائے گا الا یہ کہ اس کی اباحت معروف ہو جائے، یعنی ہم یہ جان دیں کہ یہ چیز مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پہ محمول کیا جائے گا الا یہ کہ اس کے تعلق سے دوسری باتیں جان لی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں صلاۃ اللیل پڑھائی، قیام اللیل پڑھائی، ایک دن پڑھایا آپ نے، دوسرے دن پڑھایا، تیسرے دن، بعض روایات میں چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رأیت الذی صنعت، پوری مسجد بھری ہوئی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت کو میں نے دیکھا، جس حالت میں تم لوگ تھے ان حالت کا مجھے علم تھا، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، اور مجھے تمہاری جانب نکلنے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، صحابہ کرام نے خود پڑھا، اور اس کے بعد صرف فرضیت کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز فرض نہیں، سیدھا سا مفہوم ہے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے، اور اگر فرض ہوتی تو پھر ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ادا نہیں کرتے۔ مزید آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مکہ کے لیے روانہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یحل بعمرہ فلیحل، آپ نے فرمایا من احب ان یحل بالحج فلیحل ومن احب ان یحل بالعمرہ فلیحل فانی لولا اہدیت لاحللت بعمرۃ، کہ جسے پسند ہو، آپ نے کیا فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ وہ حج کا احرام باندھے تو وہ حج کا احرام باندھے، اور جسے پسند ہو یا جو چاہے عمرے کا احرام باندھے تو وہ عمرے کا احرام باندھے، اس لیے کہ اگر میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ یہاں پہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو حج کا احرام باندھیں، چاہے تو عمرے کا احرام باندھیں، یہ آپ کی مرضی پہ موقوف ہے۔ جب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی واضح دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور یہاں بھی احناف کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے تعلق سے فرماتے ہیں من احب ان ینسک عن ولدہ فلینسک عنہ، کہ جسے پسند ہو، اور ہم نے کہا تھا کہ مستحب کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور یہاں بھی احب، دونوں میں کا لفظ ایک ہے، جسے پسند ہو کہ وہ اپنے بچے کی جانب سے ذبح کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ذبح کرے، یعنی جس کے پاس بچہ پیدا ہوا ہو، نومولود ہو، اور وہ اس کے لیے عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عقیقہ کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی جانب سے 2 اور بچی کی جانب سے 1 بکری یا بکرے کو ذبح کیا جائے گا۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احبہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی گویا یہ ہماری مرضی پہ ہے اور یہ چیز مستحب ہے، لفظ احبہ کا استعمال کیا، لیکن احناف کے یہاں عقیقہ کرنا ان کے فقہ کے اعتبار سے مکروہ ہے۔ حدیث کے اندر احبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں وہ چیز مکروہ ہے، دونوں لفظ میں کتنا فرق ہے، ہر چیز کی دلیل ہے۔ مزید آگے بڑھیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مباح ہے، تیسری جو قسم ہے وہ مباح کہلاتی ہے، مباح کو ہم جائز اور حلال سب قرار دیتے ہیں۔
اس کے کئی نام ہیں، آپ مباح قرار دیں، جائز قرار دیں، حلال قرار دیں، یہ سب کے سب ایک ہی نام ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے والے کو ثواب نہ دیا جائے اور نہ ہی اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے، یعنی آپ کی مرضی، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ کو نہ ثواب ملے گا نہ ہی آپ کو اس پہ گناہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع فرماتے ہیں حلوا واسیبوا النساء۔ پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو باب میں نے ذکر کیا تھا، وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پہ محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کی اباحت معلوم ہو جائے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام مکہ پہنچے تو صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حلال ہو جاؤ اور عورتوں کے پاس جاؤ۔ تو کیا عورتوں کے پاس جانا حلال ہونے کا حکم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن کیا عورتوں کے پاس جانا واجب تھا؟ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے جو سمجھا اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی سمجھا، اور اسی چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا اور فرمایا کہ الا ما تعرف اباحته، جس کی اباحت معروف ہے، جس کی اباحت، اس کا حلال ہونا معلوم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ اسے حدیث کے اندر، اس حدیث سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی مباح کے جو مترادف الفاظ ہیں، جائز ہونے کے، حلال ہونے کے، یہ الفاظ آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر بھی اور صحابہ کرام کے اقوال میں بھی مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس، کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ جمع کرنا حلال کیا گیا ہے۔ تو حلال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حلال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو حلال کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود استعمال کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، کہ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو ملتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ حلال ہماری مرضی کے اوپر ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم اسے انجام دیں، اسے انجام بھی دے سکتے ہیں اور انجام نہیں بھی دے سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ خرید و فروخت کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو حرام عورتیں ہیں اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے شادی کریں، اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا وَإِنَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو نکاح کرنا بھی واجب نہیں، آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ تو یہ ہمیں اس لفظ سے ملتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں لقد رد ذلك یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ولو اجاز له التبتل لاغتسل۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا تھا۔ جب وہ آئے انہوں نے یاد طلب کی کہ اللہ کے رسول ہمیں عورتوں سے الگ ہونے کی یاد دے دیجیے۔ تبتل کہتے ہیں کہ عورتوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لینا۔ کیا کہتے ہیں حضرت سعد بن وقاص؟ کہتے ہیں وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاغْتَسَلَ، اگر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبتل کو جائز قرار دیتے، اجازہ کا لفظ استعمال کیا جسے ہم جائز کہتے ہیں، لاغتسلنا، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے خصی بن جاتے ہیں، یعنی ہم اپنی شہوت کی نسوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ صرف عبادت کے لیے تھا، وہ چاہتے تھے کہ عبادت کرے تاکہ عورتوں سے الگ رہ کے عبادت کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو صحابی کے لفظ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں
کہتے ہیں انما العمرہ التي اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول ہی لک ولعقبک. عمرہ، یہ عمرہ وہ نہیں ہے جو ہم عام طور سے جانتے ہیں. یہ عمرہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو کسی شخص کو دے دیں اور کہیں کہ جب تک، یہ وقف کی ایک صورت ہے، جب تک کہ میری زندگی ہے یہ تمہارے لیے، جب تک میری زندگی ہے تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمرہ کی وہ صورت جس کی یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہاں پہ اجازہ کا لفظ استعمال کیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تمہارے اور تمہارے نسل کے لیے. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے یہاں پہ اجازہ کا لفظ استعمال کیا. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم احل اللہ لنا الغنائم. مال غنیمت پچھلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھی. جب بھی وہ جنگ کرتے اور جنگ کرنے کے بعد جو مومنین ہوتے تھے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرتے تو کسی ایک مقام پہ لا کر جمع کر دیتے اور پھر آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اسے جلا دیتی، اور یہ اس جنگ کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. تو حلال کا لفظ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں استعمال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں استعمال کیا، اور پھر صحابی نے اپنے الفاظ میں استعمال کیا. ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہوگا جو لغت میں حلال اور جواز کے لیے رہا ہوگا، جس سے صحابی نے حلال اور جواز سمجھا ہوگا، اور اس کے بعد اس لفظ کو صحابی نے استعمال کیا ہوگا. اگر ہم صحابی کی طرح عربی زبان کے قواعد اور اصول کا لحاظ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام سے حلال اور جواز سمجھتے ہیں جیسے صحابی نے سمجھا اور کہا، اگر ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم پہ تنقید کی، ہم سے سوال کیوں؟ ظاہر سی بات ہے صحابی نے سمجھا ہے تبھی کہا ہے، ہم نے بھی سمجھا ہے تبھی کہا ہے. اس کے بعد الحرام، عام طور سے یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس لفظ کی دلیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اور حرام کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو، جس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہو، اور بطور اعتاد جس کو ترک کرنے والا ثواب کا مستحق. اگر کوئی شخص اعتاد کے طور پہ اسے ترک کرتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اطاعت کے طور پہ ترک نہیں کرتا تو وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوتا. لیکن اگر اسے انجام دیتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو سزا نہ دے. قرآن مجید میں فرمایا گیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئی. تو حرام کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا گیا. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہارے اوپر بری جانور، بری شکار تمہارے اوپر حرام ہے. اسی طریقے سے پیچھے آپ نے سنا وحل اللہ البیع وحرم الربا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سود کو حرام قرار دیا اور حرام کا لفظ استعمال کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آیات جو سود کے تعلق سے ہے وہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب نکلے اور ان آیات کی لوگوں پہ تلاوت کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام کرا دیا. ثم حرم تجارت الخمر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا. تو یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہوگا، یا پھر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہوگا جس کے ذریعے سے کسی کو منع کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہماری زبان میں بھی کسی کو آپ منع کریں گے تو گویا آپ نے اسے روک دیا اس کام کے کرنے سے، اور حرام اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے سے روک دیا جائے.
کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز سے محروم ہو گیا، یعنی اس کو کر نہیں سکا یا وہ چیز اسے مل نہیں سکی، تو حرام کا حقیقی مفہوم یہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بکری تھی، ان کے ایک آزاد کردہ لونڈی کی بکری تھی، وہ مر گئی، تو مرنے کے بعد اسے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے سے تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا، یعنی اس کا چمڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مردہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انما حرم اکلھا، کہ اس کا کھانا حرام ہے، مردہ چیزوں کا کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مشہور آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر تھا فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے خون کو، تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو حرام قرار دیا، جس طریقے سے آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس سے شہر کی حرمت ہے۔ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو لفظ قرآن اور حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور بلکہ صحابہ کرام کے اقوال میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے مکروہ کا جو لفظ ہے، مکروہ کا لفظ اسلاف کے یہاں کبھی حرام کے معنی میں بولا جاتا تھا اور کبھی مکروہ کے معنی میں بولا جاتا تھا۔ مکروہ احناف کے ہاں مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ان کے یہاں حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزیہی کہلاتی ہے اور ایک مکروہ تحریمی کہلاتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں حرام کہلاتی ہے۔ اور اس کی بھی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا تھا، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ظاہر سی بات ہے وہ چیز مکروہ ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ کہ قیل و قال کرنا، حجت و بحث کرنا، واضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا۔ اس میں مال کو ضائع کرنا حرام ہے، اور حجت و بحث کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طریقے سے بکثرت سوال کرنا یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ تو مکروہ کا لفظ یہاں پہ حرام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور مکروہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، اس کے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکری مار رہا تھا، چھوٹی سی کنکری لے کے پھینک رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم کنکری مت پھینکو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ آج ہمارے بچے عام طور سے پتھر اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، اور بسا اوقات کنکری بھی پھینکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا۔ یہاں پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ یہاں پہ منع فرمایا اور ساتھ میں ذکر کرتے ہیں او کان یکرہ الخذف، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو 2 لفظ استعمال کیا گیا، نہی کا لفظ استعمال کیا گیا اور آگے کراہے کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا صحابہ کرام کے نزدیک اور اس کے بعد بعض تابعین کے ہاں، یہاں تک کہ بعض کے علماء کے نزدیک بھی مکروہ کا لفظ حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، اور یہاں بھی حرام کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر طارق بن سوید جعفی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے تعلق سے پوچھا، تو حدیث کے اندر آتا ہے فنہا او کرہ ان یصنعھا، دوا میں استعمال کرنا چاہتے تھے، اور عام طور سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ دواؤں میں شراب کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں شراب کا جو ذکر ہے وہ شراب کو دواؤں میں استعمال کرنے کے تعلق سے ہی سوال کیا گیا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا،
یا اسے مکروہ سمجھا۔ تو دونوں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ مکروہ کا جو مفہوم ہے وہ حرام کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دوسری مصطلحات ہیں جو عام طور سے آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی چیز کا صحیح ہونا، کسی چیز کا باطل اور فاسد ہونا۔ تو صحیح ہونا یعنی آپ جب کسی عمل کو انجام دیں گے تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل اس نے انجام دیا تو وہ صحیح قرار دے گا۔ اور صحیح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر وہ تمام ارکان اور شروط پائے جائیں گے جس کا اس عبادت کے اندر یا عمل کے اندر پائے جانا ضروری ہے، یا اس کے تعلق سے نفاذ یعنی مثال کے طور پہ آپ جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو جب آپ پیسہ دے کے کوئی چیز آپ لے لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت بن جاتی ہے، اب آپ اسے بیچ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ورثہ اس کے وارث ہو سکتے ہیں، تو یہ نفاذ کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ نفاذ متعلق ہو جاتا ہے کسی بیع سے، تو کسی خرید و فروخت سے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ وہ بیع صحیح ہے۔ اور اگر بیع صحیح نہیں ہوگی، خرید و فروخت صحیح نہیں ہوگا یا وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس پہ اس کے آثار مترتب نہیں ہوں گے، یعنی آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے، نہ اسے آپ بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی شخص اس کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو یہ سے صحیح قرار دیا تھا، جسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز۔ آپ نے فرمایا نماز نہیں ہے، اور نماز نہ ہونے کو آپ نے جوڑ دیا سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے۔ ہم یہی کہتے ہیں اور اسی بات کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص اگر ہم سے کہتا ہے کہ یہ آپ غلط کہتے ہیں، تو نبی نے خود کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی جو صورت ہے اس پوری صورت کو ادا کرتا ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو شرعی طور پہ اس کی نماز صحیح شمار نہیں کی جائے گی۔ ہم صرف حیت نہیں دیکھیں گے، عبادت یا عمل کے اندر صرف حیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کے جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، ان کا پائے جانا ضروری ہے۔ اور یہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اور چونکہ آپ نے رکن کو چھوڑا اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نبی نے خود کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب اس نے رکن چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے باطل یا فاسد، باطل اور فاسد کہتے ہیں جب کوئی بھی چیز آپ پہ ادا کریں اور اس کے اندر کوئی رکن چھوٹ جائے، کوئی شرط چھوٹ جائے، یا کوئی ایسی چیز چھوٹ جائے جس کی وجہ سے وہ چیز باطل قرار دی جائے۔ باطل اور فاسد دونوں ایک ہی چیزیں، ہمارے یہاں احناف کے یہاں دونوں الگ الگ چیزیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے اس کی نماز باطل ہے۔ کوئی شخص سے اگر پیسہ دے کر شراب خریدتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی یہ خرید و فروخت باطل ہے۔ بظاہر جس طریقے سے دوسرا سامان خریدتا ہے تو پیسہ دیتا ہے اور سامان لیتا ہے، ایسے ہی اس نے پیسہ دیا اور شراب خریدی، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ فاسد اور باطل ہے، اس لیے کہ اس کا خریدنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بقیہ جو چیزیں ہیں یہ سارے احکام وضعیہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ علامات۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا علامت ہے نماز کے نہ ہونے کی، شراب کا حرام ہونا یہ علامت ہے اس کے خرید و فروخت کے جائز نہ ہونے کی۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور اس علامت کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا فاسد ہے۔ اسی طریقے سے علامت کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے ہم زوال شمس کو سبب مانتے ہیں، یعنی جب زوال شمس پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سبب ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات کو جوڑا ہے۔ ظہر کی نماز کو زوال شمس سے، مغرب کی نماز کو غروب شمس سے، اور فجر کی نماز کو طلوع فجر سے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے نمازوں کو جوڑا ہے، تو جب یہ سبب پایا جائے گا اس سے متعلقہ چیز پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ہمارے نزدیک شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شرط قرار دیا ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ نماز صحیح کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کی شرط چھوٹ گئی ہے، اور شرط اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو وضو بناؤ۔ تو جب ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ہمیں باوضو رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم باوضو نہیں ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی شرط کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرط پائی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس شرط کو رکھا نہیں جاتا، جیسا کہ سفر کے اندر آپ کو قصر کی اجازت دی گئی ہے، لیکن قرآن کریم کی جب آیت کا مطالعہ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ صحابہ کرام بھی کیسے سمجھتے تھے شرط کو، اس کا اندازہ اس آیت اور حدیث سے سمجھیں۔ آیت کریمہ کے اندر ہے کہ جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو تمہارے اوپر نماز کو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں، یعنی اگر کفار کے فتنے میں ڈالنے کا خوف ہو اور تم سفر کے حالت میں ہو تو نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ دو چیزیں بیان کی گئی، سفر کا ہونا اور کفار کے فتنے کا خوف کا پائے جانا، یہ دو چیزیں پائی گئی۔ صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اور جیسے ابھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ دو چیزیں ہیں وہ قرآن کریم نے بیان بھی کیا ہے، ایسے صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، لیکن چونکہ عمل بھی دیکھتے تھے، آیت کریمہ کو اور حدیث کو ہم صحابہ کرام کے عمل سے لیتے ہیں، تو عمل بھی دیکھتے تھے صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں ما بالنا نقصر وقد امنا، کہ ہم تو اب امن کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قصر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر کفار کے فتنے کا خوف ہو تو قصر کرنا ہے، اور ہمیں تو کفار کے فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمارے سفر میں قصر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں عجبت مما عجبت من، حضرت عمر ہے، قرآن کریم کا مطالعہ انہوں نے بھی کیا سمجھا، انہوں نے کہ دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے، ایک سفر اور دوسرے کفار کے فتنے کا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا کہ ہم حالت امن میں پھر بھی قصر کر رہے ہیں، مجھے بھی تعجب ہوا جیسے تمہیں ہو رہا ہے۔ ما بالنا نقصر قد عنا، تو انہوں نے کہا عجبت مما عجبت منہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، ایسا نہیں کسی سمجھ کے چھوڑ دیا، انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک صدقہ ہے تمہارے اوپر، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے کہ آپ حالت امن میں بھی سفر کی حالت میں قصر کر سکتے، تو الگ سے جب دلیل پائے گی تب وہ شرط ہٹ گئی، ورنہ قرآن مجید میں آج بھی اس شرط کا ذکر موجود ہے، اور عام شخص جو اس طریقے سے حدیث کو چھوڑ کر پڑھے گا۔ اور یہیں پہ ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، اہل قرآن جو صرف قرآن پہ اعتماد کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے مطابق جب وہ حالت فتنہ میں ہوں گے تبھی ان کے لیے قصر جائز ہوگا، ورنہ ان کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ صرف قرآن کو حدیث سے الگ کر کے سمجھنا غلطی تک لے جائے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، اور پھر صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، اس لیے کہ صحابہ کرام نے سمجھا اور پوچھا تب آپ نے بتلایا، اور پھر آپ کے بعد جو تابعین تھے انہوں نے بھی اسی انداز میں سمجھا۔ اسی طریقے سے جو احکام وضعیہ ہیں ان میں ایک چیز مانے ہے، یعنی کسی چیز سے روکنے والی،
ساری چیزیں پائی جائیں گی، آپ کو شروط بھی مل سکتا ہے، سبب مل سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اس عبادت کی ادائیگی سے روک دیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ حالت حیض میں عورت نماز ادا نہیں کرے گی، وقت بھی ہو گیا، وضو بھی بنا سکتی ہے اور نماز کو ادا کرے تو بظاہر ادا بھی کر سکتی ہے، لیکن حیض ایک ایسی چیز ہے جو اس نماز کی ادائیگی سے مانے ہے، روزہ کے رکھنے سے مانے ہے۔ تو اگر وہ ادا کرتی ہے تو چونکہ مانے پائے جاتا ہے، اس لیے اس کی وہ عبادت فاسد اور باطل کہلائے گی۔ اسی طریقے سے رخصت اور عزیمت، ان دونوں لفظ کا استعمال بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، کہ ہمیں جنازے کی اتباع، اس کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، لیکن سختی سے منع نہیں کیا گیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس بہت ساری چیزوں کو سختی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں صرف محل شاہد یہ ہے کہ وہاں پہ عصیمت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کسی چیز کو پختگی کے ساتھ انجام دینا یا کسی چیز کو پختگی کے ساتھ نہ کرنے کا حکم دینا۔ رخصت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے سفر کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خود ہے کہ رخصت دی گئی تھی، سفر کے اندر رخصت دی گئی اور حضر کے اندر نماز کو مکمل پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو احکام شرعیہ سے متعلق تھی، اور ان باتوں کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ جب ان الفاظ کا ذکر ہو تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ان الفاظ سے کیا مقصود ہے۔ اور اس کے ذکر کرنے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ عام طور سے جو ہمارے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے، اس الزام کا بھی جواب ان تمام باتوں کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبولیت بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔